قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مجادلہ میں 13 آیتوں میں اللہ نے مخفی حزب الشیطان، منافقین، ان کے برے اوصاف بیان کیے اور ان کو حزب الشیطان قرار دیا، اولئک حزب الشیطان۔ اب اس کے بعد پھر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے، جو کھلم کھلا کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مذمت فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، مہاجرائی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، اولئک فی الاذلین، وہی لوگ ہوں گے ذلیل ہونے والے۔ کتب اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، لأغلبن انا ورسولی، کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ کے رسولوں کے دشمن قوم نوح کی طرح، قوم ہود کی طرح، قوم سمود کی طرح برباد ہوں گے، رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ اب آخری آیت میں پھر حزب اللہ کا ذکر، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یبادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کریں ان سے جو دشمنی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، بلو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں اور ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں اور ان کے بھائی کیوں نہ ہوں اور ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ۔ ہماری قومیت کی بنیاد نسل نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد نظریہ ہے، اسلام ہے، توحید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو اگر سگا بھائی ہے لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر موقع ملے گا کسی جنگ میں تو ہرگز اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ فرمایا نہیں تم پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کریں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں اور ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کا یہ طرز عمل ہو کہ وہ ہرگز اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کوئی محبت نہ رکھیں، گویا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی روح سے ان کو اور تقویت دی ہے۔ روح سے مراد قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں، سورہ نحل کے شروع میں وحی کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی لفظ روح استعمال کیا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے اور ان کو تقویت دی ہے اور ان کے ایمان کو جلا بخشی ہے، ان کے عمل کو ترقی دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ ہمیں اس پارٹی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ بے شک اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کا پہلا رکوع نازل ہوا بعد میں اور دوسرا رکوع نازل ہوا پہلے۔
لیکن ترتیب تلاوت میں پہلا رکوع جو ہے وہ ترتیب تلاوت میں پہلا ہی ہے، حالانکہ نازل یہ بعد میں ہوا ہے، دوسرا رکوع بعد میں ہے ترتیب میں، لیکن نازل وہ پہلے ہوا تھا۔ پس منظر ہے غزوہ بنو نذیر، یہود کا ایک قبیلہ جس نے کہ غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، اور پھر بعد میں اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی ناپاک سازش بھی کی۔ اللہ کے رسول نے ان دو جرائم پر انہیں نوٹس بھیج دیا کہ جو ہے وہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، لہٰذا اب تم یا تو جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کے حوالے سے تلافی کرو، اور ورنہ یہ ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے مدینے سے، بہتر یہ کہ خود ہی نکل جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تم پہ چڑھائی کریں۔ اب عبداللہ بن ابی منافق نے پیغام بھیج دیا ان کو کہ ہرگز مت نکلنا مدینے سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدینے کے 2000 افراد میرے ساتھ ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، اگر تم سے کسی نے جنگ کی ہم تمہارے ساتھ مل کے اس کے خلاف جنگ کریں گے، اگر تمہیں کسی نے مدینے سے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ اب یہ معاملہ ذرا بڑا نازک ہو گیا جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ ہیں، تو اب یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا۔ لگتا یہ تھا کہ اب تو بڑی بھرپور جنگ ہوگی، اس لیے کہ ہمارے اندر کے لوگ بھی ان سے مل گئے ہیں، اندر بھی خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قبیلے کو اس کی وعدہ خلافی اور جو انہوں نے مجھے شہید کرنے کی کوشش کی ہے اس کی سزا دینے کے لیے اقدام کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ نکلے اور جا کر بنو نذیر کے قلعوں کو گھیر لیا، اور اب وہ انتظار میں تھے کہ شاید منافقین کی طرف سے بھی اب کوئی رد عمل ہوگا، لیکن منافقین کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، لہذا وہ کیوں اپنی جان اور اپنا مال لگائیں گے۔ وہ بزدل گھروں پر بیٹھے رہے، بنو نذیر کو کوئی مدد ان کی طرف سے نہیں آئی، اور پھر بنو نذیر نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ آپ بڑے رحم دل تھے، آپ نے کہا کہ جو ایک اونٹ پر ایک آدمی سامان لاد سکتا ہے لا دے اور مدینے سے نکل جائے، جلا وطن کر دیا۔ اب انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ اپنا قیمتی سامان ہم یہاں سے لے کے جائیں، تو جو بڑے مضبوط قسم کے دروازے لوہے کے فٹ کیے ہوئے تھے وہ توڑ توڑ کے نکالے، کھڑکیاں نکالی اور قیمتی سامان سب نکالا۔ تو بڑا عبرت کا منظر تھا کہ جتنی محنت سے خود ہی چیزیں بنائی تھیں اپنے ہاتھوں سے وہ ان کو توڑ رہے تھے، بلکہ ان کے جلدی وہاں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں سے مدد مانگی، تو مسلمان ان کے ساتھ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتے رہے تاکہ جلدی اپنا سامان لیں، نکلیں اور یہاں سے مدینہ خالی کریں۔ یہ ہے پس منظر۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے نے جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے ہی مدبھیڑ پر۔ لگتا تو یہ تھا کہ کئی مارکے ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے ہی مارکے پر ان کو نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے۔ وظنوا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے یہودی، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ جو ان کے قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اللہ کی پکڑ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ما قطعتم من لینہ،
اس موقع پر ان پر روب ڈالنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کے کچھ کھجور کے درختوں کو کاٹ دو، جب درخت کٹ کے گرے ہیں تو اس سے ان پر روب طاری ہوا۔ اب یہ حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات صرف قرآن میں نہیں ہیں، اللہ کے احکامات قرآن کے علاوہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کی توثیق قرآن میں کر رہے ہیں۔ یہ ہے انکار حدیث کے فتنے کا رد۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، بعض احکامات قرآن کے علاوہ بھی اترے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ، تم نے نہیں کاٹے کچھ کھجور کے درخت، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا تم نے نہیں ان کو چھوڑا ان کے تنوں پر یا ان کی جڑوں پر، فباذن اللہ، مگر تم نے سب کچھ کیا اللہ کے اذن سے۔ اعتراض کیا جا رہا تھا منافقین کی طرف سے کہ دیکھو درخت کاٹ دیے، ویسے تو منع کرتے ہیں درخت نہ کاٹو، جنگ میں خود درخت کاٹ دیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کا اذن دیا تھا، کیوں؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ مال فے کا مسئلہ۔ اگر باقاعدہ کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو اور جنگ کے ذریعے سے کامیابی ملے تو جو بھی مال غنیمت، جو بھی مال دشمن سے ملے گا، وہ مال جو میدان جنگ میں موجود ہے وہ غنیمت کہلائے گا، اور غنیمت کی تقسیم ایسے ہوگی کہ 5واں حصہ بیت المال کا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ لیکن اگر بغیر جنگ کے کسی دشمن پر فتح حاصل ہو جائے، وہ ہتھیار ڈال دے، اب جو اس سے مال ملے گا وہ غنیمت نہیں ہوگا، وہ مال فے ہوگا، اور مال فے کل کا کل بیت المال میں جائے گا۔ اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا ان سے، یعنی اہل کتاب سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے اس پر، اس کے لیے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، کوئی لمبا فاصلہ نہیں تھا، 3 میل کا فاصلہ تھا، تم نے کوئی لمبے گھوڑے دوڑا کر اور اونٹوں پر جا کر یہ فتح حاصل نہیں کی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن یہ اللہ ہے کہ جو اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، تو جو بھی اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ان بستی والوں سے، فَلِلَّهِ، تو وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاکِین، اور محتاجوں کا ہے، وَابْنَ السَّبِیل، اور تاکہ اور مسافروں کا ہے۔ یعنی بیت المال میں آئے گا، اور بیت المال میں یہ ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، امداد کے لیے خرچ ہوگا، اس میں سے مجاہدین کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کل کا کل بیت المال میں جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمارے لیے بھی اس مسئلے میں ایک بہت بڑی رہنمائی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تعداد میں عراق اور شام کی زمینیں مسلمانوں نے ان پر فتح حاصل کی، تو اب کچھ مجاہدین کا یہ خیال تھا کہ یہ زمینیں غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کی آیت نمبر 10 کا حوالہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان زمینوں سے فائدہ وہ بھی اٹھائیں کہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، تو اگر میں یہ زمینیں تمہیں تقسیم کر دوں تو پھر تو تم بڑے بڑے جاگیردار بن جاؤ گے۔ تعداد مجاہدین کی الحمدللہ کم تھی جنہوں نے یہ فتوحات حاصل کی، لیکن یہ ہے کہ زمینیں بڑے وسیع رقبے کی فتح ہو گئی، تو اگر زمینیں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی جاتیں تو پھر بہت بڑی جاگیرداری خود اسلام کے تحت وجود میں آ جاتی ہے کہ ایک مجاہد کو جو ہے وہ کئی 100 ایکڑ زمین مل جاتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان زمینوں پر اطلاق ہوگا فے کے حکم کا، لہذا اس وقت سے یہ امت میں طے ہے کہ جو علاقہ بھی مسلمان بزور شمشیر فتح کریں گے اس کی زمینیں وہ حکومت کی ملکیت ہوں گی، عشری نہیں ہوں گی، خراجی ہوں گی، اور جو علاقے بغیر جنگ کے خود بخود ہی ہتھیار ڈال دیں اور اسلام قبول کر لیں، ان کی زمینیں جن کی ہیں ان کے پاس رہنے دی جائیں گی، ان کا اکرام کیا جائے گا، تم نے بغیر جنگ کے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ زمینیں عشری ہوں گی، اس زمین کے مالکان فصل پر عشر دیں گے۔ اس حوالے سے جو ہندوستان کی زمینیں ہیں، پاکستان ہندوستان کی، یہ ساری کی ساری زمینیں خراجی ہیں، اس لیے کہ یہ علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہیں۔ اسی لیے بعض فقہا نے
اپنے فقہ کی کتابوں میں عشر کے مسائل لکھے ہی نہیں۔ عشر کے مسائل وہ کہتے ہیں ہندوستان میں اپلائی نہیں ہوتے۔ مرزا مظہر جانا بہت بڑے فقیہ تھے، وہ کہتے ہیں یہاں پر اپلائی نہیں ہوتے، یہ زمینیں خراجی ہیں۔ کاش حضرت عمر کے اس فیصلے کو یہاں نافذ کر دیا جائے، جیسے کہ ہندوستان نے تو نافذ کر دیا۔ ہندوستان نے تو آزادی کے فوراً بعد انگریز کی دی ہوئی جاگیریں وہ ساری کی ساری زمین فروشوں سے چھین لی۔ ہم نے اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا، اور آج وہ جاگیردار ہمارے اوپر مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ جاگیرداری ہے، یہ لٹیرے ہیں، لوٹ گھسوٹ کرنے والے۔ وہ جو ارتکاز دولت ہے اس کو ختم کرنے کی تدبیر۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابی ہے کہ اس میں دولت ایک طبقے میں مرتکز ہوتی رہتی ہے۔ اسلام اس کی تقسیم کے لیے وراثت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے لیے وراثت کا حکم دیا تاکہ مال تقسیم ہو جائے، اسی طریقے پر زکوٰۃ کا حکم دیا اور یہ فیع کا حکم دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا، اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ کوئی اللہ کے رسول کے فیصلے پر چوں چرا نہ کرو، وہ جی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں اور یہ تو سارے کا سارا مال بیت المال میں چلا گیا، نہیں۔ جو رسول دیں اس پہ راضی رہو، جس سے رسول روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف مال فیع کی حد تک یا مال غنیمت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رسول کی بھی ایک حیثیت ہے ہمارے لیے اتباع کے حوالے سے۔ ہمیں ہر حکم رسول کے ذریعے سے مل رہا ہے، قرآن بھی رسول کے ذریعے سے ملا اور قرآن پر عمل کی رہنمائی بھی رسول کے ذریعے سے ملی۔ تو جو رسول کہیں وہ کرو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت، یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت، یہ وہ تفسیر ہے جو عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول جس چیز کا حکم دیں اسے قبول کر لو، رسول جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہ مال فیع اللہ کے رسول کن کو دیں گے؟ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واموالہم، اور ان کے مالوں سے محروم کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مدد کی، اولئک هم الصادقون، ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو کہ ان سے پہلے آباد کر رہے تھے گھر مدینے میں اور ایمان کو آباد کر رہے تھے اپنے دلوں میں، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ کہ جنہوں نے محبت کی ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو بھی ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ کیوں ان کو دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ مہاجر صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ خود کتنے تنگ دست کیوں نہ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مدد مہاجر صحابہ کی کر دی جائے، ہمیں کچھ نہ دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ، ورنہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہے،
اپنا حصہ بھی دوسرے کو دینے کو تیار۔ یہ ہے فکر کی تبدیلی جو کس نے پیدا کی؟ تربیت محمدی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے انصاری صحابہ سے کہا کہ تم نے مہاجر صحابہ کو جب وہ یہاں پر آئے تھے تم نے اپنے مال میں سے بڑا حصہ دیا، لہٰذا اب میں تمہارے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں، تم نے جو کچھ دیا ہے مہاجر صحابہ کو ان سے واپس لے لو تو میں اس مال فے سے ان کی مدد کر دوں گا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ مت لو واپس تو میں مال فے میں سے تمہیں بھی دوں گا ان کو بھی دوں گا۔ انصاری صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ دونوں آپشن قبول نہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیں تاکہ آپ مال فے صرف انہی کو دیں، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا دیا ہوا مال ان کے پاس رہنے دیں اور مال فے میں سے آپ ہمیں بھی دیں ان کو بھی دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی ان کے پاس رہے اور آپ سارے کا سارا مال فے انہی میں تقسیم کر دیں۔ کتنی بڑی قربانی! اس پہ اللہ نے ان کی تحسین فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ وہ خود کتنے ہی تنگ دست ہوں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بڑی پیاری آیت ہے، اور جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا۔ لفظ شح اس کا ترجمہ اردو میں ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو نفس کی تمام کمزوریوں کا احاطہ کرتا ہے، چاہے وہ کمزوری بخل کی صورت میں ہو، چاہے لالچ کی صورت میں ہو، چاہے تکبر کی صورت میں ہو، چاہے کینے حسد کی صورت میں ہو، جنسی اعتبار سے کوئی خرابی ہو، جتنی بھی نفس کی خرابیاں ہیں ایک لفظ شح میں موجود ہیں۔ مولانا مودودی نے اچھا حاشیہ لکھا ہے اس مقام پر تفہیم القرآن میں، فرمایا جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک صحابی کی دعا ہے، آپ بھی یاد کر لیجئے، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے نفس کی لالچ سے بچا لے۔ طواف کر رہے ہیں یہی دعا پڑھ رہے، کسی نے کہا کہ بھائی اور بھی بہت سی دعائیں تم ایک ہی دعا پڑھ رہے ہو، کہہ لیں گے تم نے قرآن میں سنا نہیں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جی کی تمام کمزوریوں سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے جی کی کمزوریوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے میرے نفس کی کمزوریوں سے بچا لے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو کہ ان مہاجر اور انصار کے بعد آئے، یعنی جو بعد میں ایمان لائے یا جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، حضرت عمر نے انہی کا خیال کیا کہ ان کو بھی ان زمینوں سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے، میں کیوں زمینوں کو کسی انسان کی ملکیت میں دے دوں، یہ بیت المال میں رہیں گی اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے ان کو بھی ان زمینوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، ریاست اس مال کو سب کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرے گی۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے کہ جنہوں نے ہم سے ایمان کے حوالے سے سبقت کی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے، ہمارے دل اہل ایمان کے حوالے سے بالکل صاف رہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے حوالے سے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، اس میں دعا ہے ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، جو فوت ہو گئے۔ الفاظ ہیں اس میں کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم سے ایمان میں سبقت کی تھی، جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ ہو۔ اے رب ہمارے بے شک تو مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا